خمینی، شہید عارف حسین الحسینی، مفتی جعفر حسین، علماء، عزادار، بانیان، ماتمی جتنے گئے دامن رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اتنا وسیع حلال رزق تاکہ تیرے پاک گھر کی زیارت نصیب فرما۔ پیغمبر رحمت اور آل پیغمبر کی زیارت سے مشرف یا فرما۔ کریم اللہ صفات نورانی عطا فرما۔ زمانے کے امام کو راضی و خشنود فرما، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی عطا فرما۔ صلی علی النبی و آلہ الاطہار، صلوات بر محمد و اہل بیت اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ اللہ کے بابرکت گھر میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے جس شہر میں سیدہ کو بھیجا ہے اس شہر کے نام اللہ نے قرآن مجید میں 8 نام لیے ہیں۔ کبھی اس کو مکہ کہا ہے، کبھی بیت العتیق کہا ہے، کبھی ام القرہ کہا ہے، کبھی بلد کہا ہے، بلد الطیب کہا ہے۔ 8 ناموں سے اللہ نے اس شہر کو، جس شہر میں سیدہ کی آمد ہے۔ جو لوگ مکہ گئے ہیں یا نہیں گئے، اللہ ان کو بھی زیارت نصیب فرمائے۔ جہاں پیغمبر رحمت کا گھر ہے، حضور پیغمبر اسلام کا، اسے اب مکتبہ مکہ مکرمہ کہتے ہیں، مولد الرسول کہتے ہیں۔ یہ گھر تھا سردار عمران مخدوم کائنات کا۔ حضور کے والد گرامی کا انتقال پہلے ہو چکا تھا۔ حضور یتیم پیدا ہوئے تھے۔ اس گھر کے تھوڑے سے فاصلے پہ ملکۃ العرب ام المعصومین ختیجۃ الکبریٰ کا گھر تھا۔ یہ کافی زمانہ تک وہ رہا۔ اب وہ کمپنی کوئی کام کر رہی ہے، جہاں بی بی پاک کا مکان پہلے دور میں 83 میں پہلی مرتبہ گیا تھا، 16-17 سفر کیے ہیں، تو اس مکان کی زیارت بھی ہوتی تھی، لیکن اب وہ مکان نہیں ہے جہاں سیدہ کی ولادت ہوئی اپنی پاک اماں ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے گھر میں۔ بی بی دو عالم کے ارشادات سنتے رہتے ہیں کہ مجھے اللہ کا قرآن پڑھنا پسند ہے۔ بی بی پاک فرماتی ہیں خدا را قرآن پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ اصول کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، ثواب ہے، لیکن یہ 2 چیزیں جو ہدایت اور اصول ہے، اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ سمجھیں کہ سب کچھ اسلام آپ کو مل گیا ہے، نہیں ہے۔ صحت مند اسلام حضور امام حسن عسکری علیہ السلام تک مسجدیں الگ نہیں تھیں۔ یہ جو آج دور آپ دیکھ رہے ہیں، جس دور میں ہمارے بچے پروان چڑھ رہے ہیں، حضور امام حسن عسکری تک مسجدیں الگ نہیں تھیں۔ مسجد صرف ایک ہی مسجد ہوتی تھی۔ اگر آپ شہر مقدس سے قم جائیں تو وہاں ایک مسجد ہے جو حضور امام علیہ السلام سے قم کے بندے زیارت کے لیے سامرا گئے تھے، اور حضرت نے ان کو نیاز دی تھی کہ اس نیاز سے مسجد کی بنیاد رکھنا، اور وہ مسجد آج تک موجود ہے جو قم کی سابقہ جامع مسجد امام حسن عسکری کے نام سے، کریم اہل بیت کے حرم سے آگے فیضیہ سے گزرتے ہوئے، اور آج اس دور میں نئے انداز سے اسے ڈیولپمنٹ کرایا ہے۔ یہ جو مسجدیں آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بریلوی کی ہے، فلاں کی ہے، یہ شیعہ کی ہے، سنی کی ہے، امام حسن عسکری تک مسجد ایک ہی ہوتی تھی۔ یہ صحت مند اسلام نہیں ہے جس دور میں آپ لوگ اور ہم پروان چڑھ رہے ہیں۔ مسجد ایک ہی ہوتی تھی۔ ہمارے ایک دوست چینل پہ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا جی ایران شیعہ ملک ہے، وہاں
ہماری کوئی مسجد نہیں ہے، ساری شیعوں کی مسجدیں ہیں۔ تو فاضل شخصیت نے فرمایا کہ ٹکٹ بھی میں لے دیتا ہوں، ویزا بھی میں لے دو، خرچہ بھی میں کروں گا۔ ایران کے اندر ایک مسجد بھی شیعہ مسجد نہیں ہے، سب اللہ کے گھر ہے۔ میں آپ سے بھی کہتا ہوں یہ تصورات جو ہیں، مسجد مسجد ہے، اس کا ایک اپنا، اور قرآن مجید آپ دیکھیں نا، جو قرآن بی بی پاک نے فرمایا میں قرآن مجید کو بہت زیادہ تلاوت کو پسند فرماتا ہوں۔ ایک آیت کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند متعال اپنی بابرکت کتاب میں فرماتا ہے ھذا بیان للناس، یہ نہیں کہ ھذا بیان للعیسائی و یہودی و نصرانی و عیسائی، نہ، بلکہ یہ کہ ھذا بیان للناس، جس کو میں نے انسان بنایا ہے اس کے لیے یہ میرا قرآن ہے۔ خدا را یعنی ایسے دوست یا ایسے لوگ ممبر پہ کہ جن سے آپ کو استفا، ساری زندگی پرائمری تو نہیں رہنا ہے نا، مڈل میں جائیں، ہائی میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں۔ جب امام زمانہ آئیں گے ان کو اچھے پالیٹکس چاہیے، اچھے قاضی چاہیے، لائق لوگ چاہیے نا۔ خداوند متعال کا سب سے بڑا احسان کہ آپ کو انسان بنایا، پیغمبر کی امت بنایا، اور اس کے بعد اس کا سب سے بڑا احسان کسی کو عقل عطا فرمایا۔ علم تو بعد کی بات ہے نا، عقل۔ امام صادق سے جب پوچھا گیا تو فرمایا میں اللہ سے عقل مانگتا، اللہ سے عقل مانگتا، اللہ سے عقل مانگتا، چوتھی مرتبہ حضرت نے علم کہا ہے۔ عقل اتنی کمال۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں دعا مانگا کرو اللہ نیک نصیب والی اولادیں عطا فرما، جن کے نصیب اچھے ہوں۔ معصوم کہتے ہیں نیک نصیب اچھے ہوں گے، بڑے بڑے عقل مند بندے ان کے نوکر اور غلام ہوتے ہیں۔ صلوات پر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج۔ یعنی خداوند متعال نے یہ قرآن مجید جو ہے صرف ایک گروہ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے قرآن مجید ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث میں امام صادق کی زبان سے، کیونکہ سیدہ کے ساتھ یہ مجلس منسوب ہے، بہت سی خوبصورت نورانی چیزیں آپ کے حوالے، اس میں یہ ہے کہ امام صادق سے سائل نے پوچھا کیفا جدکا ولاد فاطمۃ الزہرا۔ امام صادق سے وہ مکان تو میں نے آپ کو مکہ کا نقشہ بتا دیا نا کہ ایک مکان پیغمبر رحمت کا، یہ دو پہاڑ تھے، ایک کوہ ابو قبیس اور ایک صفا اور مروہ۔ یہ دو پہاڑ عبور کر کے پیغمبر حرم آتے تھے۔ یہ ان پہاڑوں کے پیچھے یہ مکان، پرانی آبادی جنہوں نے مکہ دیکھی ہے ان کے تصورات میں۔ تو امام سے پوچھا بی بی پاک کی ولادت کس طرح ہوئی ہے، کیونکہ بائیکاٹ ہو چکا تھا، پیغمبر رحمت کے خلاف بائیکاٹ، شیب ابی طالب، یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ تو اس میں یہ تھا کہ پاک پیغمبر داخل ہوتے ہیں اور بی بی خدیجہ الکبریٰ گفتگو کر رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا خدیجہ کو بندہ اور تو ہے نہیں، آپ کس سے بات کر رہی ہیں؟ فرمایا یہ میرے بطن اطہر میں۔ حضرت نے فرمایا خدیجہ میں بشارت نہ دوں تجھے، یہ جو تیرے بطن میں ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ میری بیٹی ہے، قیامت تک میری نسل اسی سے چلے گی، سیدہ سے نسل چلے گی۔ جب معصوم کی ولادت ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے شہادت، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام جب دنیا میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ شہادت دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ، یہ گواہی دیتے ہیں نا، ہماری طرح تو نہیں نا۔ وہ کائنات کی 4 قسم کی مخلوقات اللہ نے قرآن مجید میں، علیین ہے، ملائک ہیں، انسان، یہ مختلف چیزوں پہ قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آدم سے لے کر سیدہ تک اور سیدہ کے بعد قیامت تک جو بی بی نے وقت ولادت گواہی دی ہے نا، وہ بڑی عجیب ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ جو بی بی نے، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں
کہ ہماری جدہ کی جب آمد ہوئی ہے تو بی بی پاک نے اشہد ان لا الہ الا اللہ، پہلے کسی نے ایسی گواہی نہیں دی، نہ کوئی دے سکتا ہے۔ بی بی نے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان ابی محمد رسول اللہ۔ یہ بی بی پاک سلام اللہ ہی کہہ سکتی تھی اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، اور اپنے شوہر کے بارے میں بھی الفاظ امام صاحب صلوات پر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عاجل۔ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کی وصیتیں جو مصائب کے حوالے سے ہیں، ان کے اندر بڑا درس ہے، بڑی خوبصورتی ہے۔ دو چیزوں میں آپ کو اسلام نظر آئے گا عین قرآن مجید کے بعد، ایک خطبہ فدق ہے اور ایک خطبہ غدیر ہے۔ نہ خطبہ غدیر کو تفصیل سے پڑھا جاتا ہے، نہ فدق کے خطبے کو، اس سے کلپ ہی لیے جاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے دربار خلافت میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر میں خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا، نہ اتنا ٹائم ہے، صرف ایک چیز متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی پاک نے سوالات کیے۔ وہ سوالات میں یہ تھا کہ اللہ نے نماز کیوں، روزہ کیوں، حج کیوں، زکوٰۃ کیوں؟ پھر بی بی جواب دیتی ہے ایک ایک چیز کی طرف۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے امامت کو کیوں رکھا؟ اس لیے ہماری امامت کو رکھا تاکہ پیغمبر کی امت قیامت تک فتنوں سے محفوظ ہو جائے گی۔ امامت جو ہے جناب سیدہ کے ارشادات میں اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے، اور اپنی اولادوں کو، یہ ہم کلچر کے زیادہ مسلمان ہیں، ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عریان ہو کر عورتیں خواتین ایسے باہر آ جائیں۔ جس طرح حدیث نہیں پڑھی جاتی کہ سیدہ کی رضا اللہ کی رضا ہے، یہ پڑھی جاتی ہے نا، بی بی کی رضا، رسول کی رضا، اللہ کی رضا۔ بی بی بے پردگی پہ رضا ہے؟ جو خواتین بے پرد ہوتی ہیں اس میں بی بی کی رضا ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ صرف اس طرف نہ لے جاؤ، اپنے گھر کی طرف بھی لے آؤ کہ جن جن چیزوں پہ سیدہ کی رضا ہے۔ آج لاجک کا دور ہے، آپ دیکھتے ہیں نا کہ رکوع ایک ہے، معصوم سے پوچھا گیا سجدے دو کیوں ہیں؟ رکوع یہ جو کرتے ہیں رکوع، میں ان کی بات کر رہا ہوں، سجدے دو کیوں ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں آیت قرآن کہ سجدے میں سر رکھنا گواہی دے رہے ہو کہ اللہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، واپس آ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر سجدے میں جاتے ہو، واپس اسی مٹی میں ہم نے پلٹنا ہے، آئے بھی مٹی سے ہیں، واپس بھی مٹی میں پلٹنا ہے، اور جو درمیان میں وہ لمحات ہیں وہ آپ کی زندگی ہے۔ اونگ نہیں ہوتی جس طرح اونگ، قبر میں برزخ میں جا کر سوئیں گے، معاشر میں بیدار ہوں گے، جاگیں گے وہاں جا کر۔ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے یا علی جس طرح تجھے سردار کی خدمت کا حق تھا سیدہ ادا نہیں کر سکتی، یہ اپنی بیٹیوں کو بتا کر بھیجا کریں۔ شوہر کے حقوق میں صرف مصائب سے نہ لیں، اس کو ہدایت کے انداز سے بھی لیں۔ بیٹیوں کو یہ نہیں کہ جتنی توہین ہو سکتی ہے ان کی توہین کریں، نہ اپنے شوہر کی، یہ اخلاق کریمہ اہل بیت علیہ السلام۔ دوسرا بی بی پاک نے فرمایا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مجھے بہت پسند ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہو کر آتی ہے نا، پیغمبر فوراً اس کے سر پہ عباب پہناتے ہیں اور اس کے ہاتھ کھول دیتے ہیں، اس کو اپنے گھر لاتے ہیں۔ اور یاد رکھے جنت الاسقیاء، جنت میں سب سے زیادہ لوگ سخی جائیں گے، جنت الاسقیاء سخی لوگوں کا گھر ہے جنت۔ بی بی پاک کو پسند ہے سخاوت، پاک پیغمبر نے اس کے باپ کی سخاوت کی وجہ سے حاتم طائی کی رسیاں فوراً آبادی اندر اس گھر میں لے آئے جس گھر میں سیدہ زہرا رہتی تھی، مشرف با اسلام ہوئی۔
خوش ہو گئی، راستہ مل گیا، پیغمبر جیسی ذات کی زیارت نصیب ہو گئی، گفتگو سن لی پیغمبر سے، اب پریشان ہے مجھے بھائی کے پاس پہنچایا جائے۔ بھائی 2200 میل دمشق رہتا تھا، عدی بن حاتم۔ پیغمبر نے فرمایا مجھے آمین قافلہ، آمین بندہ مل گیا، میں تجھے دمشق پہنچا دوں گا۔ مجھے آمین بندہ نہیں مل رہا۔ جب آمین بندہ مل گیا تو رحمت للعالمین نے اسے دمشق بھیج دیا۔ جب وہ بھائی کے پاس گئی نا تو کہا بھائی جاؤ سید عرب سے ملو تو صحیح، سید عرب کی زیارت تو کرو۔ پیغمبر گلی میں آتے سنتے نہیں رہتے، وہ ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی، تو صحابی نے کہا حضور راستہ بدل دیں، ہر روز یہ کپڑے خراب کرتی ہے۔ فرمایا راستہ تو بدل دیں گے، نبوت والے راستے کا کیا کریں گے؟ وہ نبوت والا راستہ جو ہے، پیغمبر اسلام کے اخلاق کریمہ اور ائمہ اہل بیت کے اخلاق کریمہ نے تحت الثری سے عرش اولا تک اسلام کو پہنچا دیا۔ امام حسین سے جب لوگ کہتے تھے مولا عراق نہ جائیں، لوگ اچھے نہیں ہیں، بے وفا لوگ ہیں، آپ کو ساتھ آپ کے بابا کے ساتھ بھائی کے ساتھ، امام حسین فرماتے ہیں تم میرے بچانے کے مشورے سارے دیتے ہو، میرے نانا کا دین اسلام کدھر جائے گا؟ صلوات پر محمد و اہل بیت صلی اللہ علیہ محمد۔ عدی بن حاتم آتے مدینہ منورہ میں، ایک جگہ تھی جہاں لوگ بیٹھتے تھے، چٹائی بچھی ہوتی تھی، مسلم غیر مسلم سارے آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ عدی بن حاتم جب پہنچا نا تو اندر حضور نماز میں مشغول تھے، باہر نکلے، خاتون نے مسئلہ کو لمبا مسئلہ پوچھا۔ حضور جب واپس آئے نا تو جس طرح آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، پیغمبر یا نبی امام کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، حجت وہ جانتی ہے یہ کب سے نسلیں آئی ہیں، کب سے اللہ نے ان کو علم دیا ہے، وہ بتانے کی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پیغمبر رحمت نے جب عدی بن حاتم کو دیکھا تو فرمایا جس کا جو مقام ہے وہ مقام دو، چٹائی سے اٹھو، اپنی ابا کو 4 تہمیں بنا کر کہا تو میری اس ابا پہ بیٹھ جا۔ بڑا متاثر ہوا، سخی باپ کا بیٹا تھا، بٹھایا، فرمایا میں دور دراز کا سفر کر کے آپ سے کوئی بات کرنے آیا تھا۔ فرمایا ابھی کھانا کھائیں گے، کھانے کے بعد بات کریں گے۔ اس نے کہا جی ابھی میں اسلام کلمہ ہی نہیں پڑھا، آپ اپنے ساتھ مجھے کھانے کے بٹھا رہے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں، میں سلام کر کے واپس چلا جاؤں۔ یعنی ائمہ اہل بیت کے خوبصورت نورانی اس افعال سے دوستو یاد رکھیں۔ اس نبی زادی کی بیٹی سیدہ زینب، شام غریبہ کو لوگ کہتے ہیں نا، خیموں کو آگ لگے۔ علامہ سید محمد یار شاہ صاحب مرحوم فرماتے تھے کہ ابھی دن کھڑا تھا کہ فوج قتل حسین کے بعد دوڑ پڑی، خیمے میں داخل ہو گئی، خیمے جل رہے تھے۔ اب شبر لعین کے ہاتھ میں وہ خون آلودہ خنجر بھی تھا۔ 4 بیویاں وطن سے بیوی لائی تھی جو ایک دروازے پہ بیٹھ دی، ایک لباس، ایک کھانا بناتی۔ اندر اجازت لینے کے لیے وہ 4 بیویاں جناب زینب کے ارد گرد وہ آلہ ڈالا ہوا تھا۔ بیوی کو کسی نے دیکھا تو تھا نہیں، نہ شمر نے پہلے دیکھا ہوا تھا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ 4 بیویاں جس کے پہرے میں اس طرح دوڑ رہی ہیں یہی علی کی بیٹی لگتی ہے۔ اس ظالم نے اسی خنجر سے ردائے سیدہ زینب کو ہاتھ ڈالا اور اس کا خون ردائے زینب کے ساتھ صاف کیا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم صالح۔